اور درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہمارے لیے ہدایت کی روشنی پھیلائی، حق و باطل سے، نور و تاریکی سے، ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری پیاری ماں اور بہنوں، انسان بعض حقیقتوں کو ماننے پر مجبور ہے، اور ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے موت کا آنا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں وہ تو موت کو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی موت کو مانتے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ وہ کسی نبی کی نبوت کے قائل نہیں، موت نے اپنے آپ کو خود ان سے منوایا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ موت کو روک لیا جائے؟ ڈاکٹر، سائنسداں، ان پر موت نہ آئے، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی ٹیکنالوجی کیوں نہیں ایجاد کی جا سکی؟ اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کا وزن بھی کم نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اس پر موت آ جاتی ہے؟ آخر یہ دل جو چل رہا ہے مسلسل، یہ دھڑکنا بند کیوں کر دیتا ہے؟ آخر جب یہ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک بیک اور رک کیوں جاتی ہیں؟ انسان پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، لیکن اس پر موت آ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، جیسا کہ ہم سب انسان ہیں اور عالم ارواح سے اس دنیا میں آئے، پھر یہاں سے عالم برزخ میں پہنچیں گے، پھر سمجھ لیں کہ دو ہی ٹھکانے ہمارے لیے ہوں گے، یا تو جنت یا جہنم۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے لیے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے لیے آواز آئے گی فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ الْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ۔ ان کے لیے آواز آئے گی کہ لوگ اس کے لیے بستر بچھا دو، جنتی بستر بچھا دو، البسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنتی لباس لے کر آؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دو۔ بہت ہی بدبخت اور بدنصیب ہوں گے وہ افراد جن کی گردنوں کو جہنم کا توق ڈال دیا گیا، جن کی گردنوں میں۔ بہت ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو جن کے لیے آواز آئے گی فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ الْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ۔ ان کے لیے آواز آئے گی کہ ان کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، ان کے لیے جہنمی لباس لے کر آؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دو۔ بہت ہی بدنصیب ہوگا وہ انسان جو یہ کہے گا کہ لمحوت کتابیہ کہ کاش مجھے نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ بہت ہی بدنصیب ہوگا وہ افراد، وہ انسان جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، وہ آگ جس کو انسان جلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم هذه التي يوقظ ابن آدم جزء من 70 جزءا، کہ تمہاری یہ آگ جس کو آدم کا بیٹا جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا، یہ 70 درجہ میں سے ایک درجہ ہے، من حر جہنم، جہنم کی آگ سے۔ یہ انسان جب ہم سب آگ کو جلاتے ہیں، اس آگ کے بدلے جہنم کی آگ کو 69 درجہ زیادہ ہیٹ کر دیا گیا، گرم کر دیا گیا۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے کیوں ڈرا رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اے میرے پیارے بندوں، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیوں؟ یہ آگ ہے ہی اتنا زیادہ خطرناک، یہ آگ ہے ہی اتنا ہیبتناک کہ اس آگ کو دیکھ کر ہی حشر کے میدان میں بچے بوڑھے نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ آگ ہے ہی اتنا خطرناک کہ اس آگ میں
انسان کھڑا ہوگا اس آگ کی ہیٹ اور گرمی کی وجہ سے، اور سورج اس کے اتنا زیادہ قریب کر دیا جائے گا کہ وہ آدمی اپنے اس گرمی کی وجہ سے پسینوں میں شرابور ہوگا. وہ اپنے اعمال کے مطابق فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ إِلَىٰ حِلْقَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُهُ الْعَرَقُ إِلْزَامًا، کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کمر تک اور کوئی منہ تک. وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس منہ تک کوئی ڈوب رہا ہوگا پسینے میں. وہ آگ ہے کتنا زیادہ خطرناک. قرآن کھول کر دیکھیں، قرآن پڑھیں، یقین جانیں قرآن کھولنے سے، قرآن پڑھ لینے سے درجے ہی ایک آیت روز پڑھیں، ایک صفحہ روز پڑھیں، 2 صفحہ روز پڑھیں، لیکن پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب، اور آپ کی جو ہی آپ پڑھتے جائیں گے اس کتاب سے محبت، اللہ سے محبت آپ کی بڑھتی جائے گی. قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کلا انہا لظیٰ. قرآن کھول کر دیکھیں، کلا انہا لظیٰ، یہ آگ کا شعلہ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو کھوپڑی اور چہرے کی کھال کو جلا کر راکھ کر دے گی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا یہ سقر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا جہنم کے بارے میں، لیکن ہم پھر بھی اس کی حقیقت کو نہیں زیادہ سمجھ سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ سقر کیا ہے. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، یہ سقر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لا تبقی ولا تذر، اس گڑھے میں پھینکے جانے کے بعد نہ تو تمہیں یہ زندہ چھوڑے گی، نہ تو تمہیں مردوں میں شمار ہونے دے گی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی. لواحۃ للبشر، یہ تیرے کھال کو، چہرے کی کھال کو جلانے کے لیے کافی. کلا انہا لظیٰ کلا لینبذن فی الحطمہ. اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے اسے صرف قرآن عربی نہ پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ضرور بھی ضرور وہ ڈالا جائے گا چورا چورا کر دینے والی آگ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم یہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھڑکائی اور جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو پیر کو ٹچ ہوتے ہی دلوں تک جا پہنچیں گے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اس آگ کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے ستونوں کے درمیان قید کر رکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں دوستوں، یہ آگ ہے اتنا زیادہ خطرناک. قرآن کھول کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، یعنی ہمارے حکموں پر عمل نہیں کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، جیسے ہی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی نئی کھالیں لے کر آئیں گے. لیذوقوا العذاب، وہ اس لیے تاکہ مسلسل اللہ کے عذاب کو چکھتے رہیں. وہ آگ یہ اتنا زیادہ ہیٹ ہوگا، اس آگ میں انسان جل جل کر اتنا زیادہ موٹا ہو جائے گا کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار 3 دن تک ایک جہنمی کے کندھے سے دوسرے کندھے تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، تب جا کر وہ داہنے کندھے سے بائیں کندھے تک پہنچ سکے گا. یہ آگ اللہ رب العزت کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شدت الحر من فی جہنم، یہ جو گرمی ہم دنیا میں محسوس کرتے ہیں نا، یہ جہنم کے سانس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. واشتکت النار الی ربھا، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. فقال یا ربی، کہنے لگی اے میرے رب، اکل بعضی بعضا،
میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ. اللہ رب العزت نے اس آگ کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی. ایک سانس گرمی میں جو تم گرمی محسوس کرتے ہو اور دنیا میں لاکھوں کئی مربع لاکھوں کلومیٹر کتنا زیادہ دور ہے کہ ہم اندازے کے مطابق بتا سکتے ہیں, لیکن کتنا دور جہنم ہے اور وہ سورج ہے جس کی تپش ہم گرمی میں برداشت نہیں کر پاتے. اس گرمی سے بچنے کے لیے کوئی مٹکے کی پیتا ہے, کوئی فریج کی پیتا ہے, کوئی دکان سے کولڈ ڈرنک لے کے پیتا ہے, کوئی کچھ نہیں پاتا تو درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس گرمی کو برداشت نہ کر پاتے ہوئے بہت سارے ہمارے انسانوں میں سے بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں. یہ آگ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيهَا. اور جو ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں نا, یہ ٹھنڈی بھی جہنم کو سانس کھینچنے کی وجہ سے ہے. یہ ٹھنڈی دنیا کی ٹھنڈی اتنی زیادہ ہم برداشت نہیں کر پاتے. اور ہم دیکھیں, آپ ممبئی میں چلے جائیں اور آپ سنتے ہوں گے بہت سارے ہمارے بوڑھے یا بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں, ہاں, جو 50 سال 60 سال 70 سال کے ہوتے ہیں, اس ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر پاتے. جن کا انتظام ہوتا ہے ممبئی وغیرہ جہاں گرمیاں پڑتی ہیں, اس علاقے ٹھنڈ علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ٹھنڈی کو گزارنے کے لیے کہ ٹھنڈی گزر جائے پھر آئے. یہ اتنی زیادہ ٹھنڈی, وہ صرف آگ ہی نہیں ہوگی گرمی کی, بلکہ وہ ٹھنڈ والی بھی آگ ہوگی. یہ آگ جو انسان کو جلائے گی اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ قرآن کھول کر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا اس آدمی کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے, اور اس انگارے کی وجہ سے اس کا دماغ, اس کا برین اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح چولہے پر ہنڈیا میں برتن میں چاول ابل رہا ہوتا ہے. سوچیں, آگ کے صرف 2 انگارے پیر کے نیچے رکھ دیے گئے, اس کے بعد پورا جسم محفوظ, لیکن وہ آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس انگارے کی وجہ سے اس کا دماغ انسان کا اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح برتن میں چاول ابل رہا ہوتا ہے. اللہ بچائے ہمیں اس عذاب سے, اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچائے. سوچیں آپ, ایک انگارہ دماغ کو کھولنے پر مجبور کر رہا ہے, جس کو جہنم میں اودھے منہ کے بل پھینک دیا گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اللہ نہ کرے ہمارا شمار ایسے جہنمیوں میں ہو گیا تو کیا کریں گے. دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے. اللہ کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے جو قوالیوں میں, جو درگاہوں پہ, جو چوراہوں پر جو قوالیاں جو ہے چلا کر گاتے ہیں کہ جو پکڑے اللہ تو خود چھوڑا رے محمد, اور جو پکڑے محمد چھوڑا کوئی نہیں سکتا. کیا کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, کہ تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے, سب سے زیادہ سخت ہے. وہاں تو سارے انبیاء کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہاں کھڑے ہوں گے. کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ بغیر اجازت کے جا کر اپنے اللہ سے اپنے امتیوں کے لیے سفارش کر سکیں. سارے انبیاء انکار کریں گے, کہیں گے جتنے غصے میں آج ہمارا رب ہے اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. اللہ نہ کرے اگر ہم کسی گناہ کے بدلے میں پھنس گئے, ہمیں کوئی بچانے آئے گا؟ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب جو دنیا میں آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا جی جان لگا دیتے ہیں, سارے لوگ یہ بھاگ رہے ہوں گے. ایک نیکی اگر انسان چاہے گا کسی سے مانگ لے, نام اعمال میں ایک نیکی کم ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. ہائے اس کے قریبی کہیں گے کہ ہم تجھے نہیں جانتے, ہم
تجھے نہیں پہچانتے؟ کیا اب بھی موقع نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچا کر رکھیں، ہم اپنے آپ کو سنت کی مخالفت سے بچا کر رکھیں، اللہ کے سامنے سرکشی نہ کریں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جو اکڑ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی ترجیح دی، دنیا کو اور آخرت کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معمولی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ بڑا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس زبان کو محفوظ کر لو، یہ زیادہ بک بک نہ کرے، یہ لوگوں کے دلوں کو نہ دکھائے، جب بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ اپنے آپ کو خاموش رکھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، اس زبان کی وجہ سے کیا ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے تیری ماں تجھے گم پائے، اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اودھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچیں، آپ کے صرف دو نعرے اس دماغ کو کھولنے پر مجبور کر رہے ہوں گے، تو جس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر المتکبرون یوم القیامہ، دنیا میں جو تکبر کرتے تھے، جو غرور کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تکبر اور غرور کیا ہے؟ لوگوں کو ذلیل جاننا، حق آ جانے کے بعد حق کو نہ ماننا، یہ تکبر کی نشانیاں۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن حق ہے، نبی کی حدیث حق ہے، اللہ کی توحید حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے، قرآن و سنت حق ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو گیا یا نبی کی حدیث سے مل گئی، اب اس مسئلے کو اس لیے نہیں ماننا کہ میرا امام نے اس پر عمل نہیں کیا، میرا پیر نہیں مانتا، میرا بزرگ نہیں مانتا، میری جماعت نہیں مانتی، یہ حق کا انکار کرنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، حتیٰ کہ اس کے لیے حق واضح ہو گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو اپنا لیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہتے ہیں زردار ہے جانے دو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اگر کسی کو حق کا پتہ نہیں لگا تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر کسی کو حق کا پتہ لگ گیا کہ حق اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، جس کو مان کر ابو بکر جنت میں گئے، عمر جنت میں گئے، عثمان جنت میں گئے، علی جنت میں گئے، اور سعد سعید جنت میں گئے، حسن حسین جنت میں گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں گئے، علی رضی اللہ عنہ جنت میں گئے، یہ سب کے سب سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت میں گئے، صرف قرآن کو مان کر، نبی کی حدیث کو مان کر، اور تیسری کوئی بات نہیں تھی۔ صرف اللہ کا قرآن تھا اور نبی کا فرمان تھا، تیسری کوئی بات نہ تھی، کسی امام کی بات نہ تھی، کسی پیر کی بات نہ تھی، کسی بزرگ کی بات نہ تھی، کسی جماعت کی بات نہ تھی، صرف اللہ کا قرآن تھا، نبی کا فرمان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبروا یوم القیامہ، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کے قد، ان تکبر کرنے والوں کی قد جو ہے چیونٹیوں کی طرح ہوگی، لیکن ان کی شکلیں انسانوں کی طرح ہوں گی، اور یہ وہ انسان ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے ہوں گے، اور یغشاہم الذل من کل مکان، ذلت کی آگ ان کو ہر طرف سے ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی خون اور پیپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، حتی لو اجریت السفن،
کہ ان کے آنسو اتنا زیادہ گر رہے ہوں گے کہ ان آنسوؤں میں اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتیاں چل پڑیں گی. وَإِنْهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ بَعْدَ الدُّمُوعِ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان آنسوؤں کی جگہ ان کے جسموں سے ان کے آنکھوں سے خون بہے گا. انی ارا ما لا ترون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ سکتے. اور ایک موقع پر قبرستان جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واسمعوا ولا تسمعون. اپنے صحابہ کیا کہ اے میرے صحابہ جس کو میں سن رہا ہوں اس کو تم نہیں سن سکتے. اور اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے اور تم کو بھی وہ سنا دے جو میں ان قبر والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں سن رہا ہوں تو تم ان قبروں میں اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. ان السماء اتت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان جو ہے چرچرا رہا ہے. وہ قرآن تائک اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے ما فیہا موضع اربع اصابع. کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ملتی الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ. مگر اللہ کا فرشتہ اس جگہ پر اپنے سر کو ٹکائے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم. اللہ کی قسم اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے تمہاری رونے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی تم مسلسل رونے لگ جاؤ گے. ولخرجتم الى السعادات تجأرون الى الماء. تم ان دنیا کی رنگ رنگین جگہوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکل جاؤ گے. واللہ ما تلذذتم بالنساء على الفراشات. اور تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو گے. ما تلذذتم بالنساء على الفراشات ولخرجتم الى السعادات الى السعودات تجأرون الى اللہ. اور تم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے تم اس دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے. واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تؤمن. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تؤمن. کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا تاکہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یہ کون کر رہے ہیں؟ ایک صحابی جن کو اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اب ان کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ان تمام صحابہ کرام اور صحابیات کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنے کرموں کے حساب کو دینے کے ڈر سے اللہ سے حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تؤمن. کہ کاش میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. ایک صحابی کی یہ کیفیت. اور ہم نے کتنے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں. اے لوگوں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا کو چھوڑنا ہے. میدان محشر میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. 2 ہی ٹھکانے ہوں گے یا تو جنت یا جہنم. سوچو اگر ہم کو اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے بدلے میں اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینکوا دیا تو کیا کریں گے؟ کوئی ہے بچانے والا؟ اللہ تم سے سوال کرے گا کہ اے بندے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا دو گے؟ بندہ کہے گا کہ اللہ دنیا کی ساری چیزیں سونا چاندی ہیرے موتی مونگے جواہرات ساری چیزیں دے لے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے. اللہ کہے گا اتنی بڑی قیمت. اے بندے تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اتنی بڑی قیمت دے رہا ہے. اے بندے میں نے تو اس سے کم قیمت تجھ سے طلب کی تھی. اے اللہ وہ کیا قیمت تھی؟ اے بندے میں نے تو تجھ سے